السلام علیکم ناظرین۔ زندگی میں بعض اوقات انسان ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جن کا خمیازہ اسے پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، جہاں ایک نادانی اور عجیب سوچ نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میرا نام سائرہ ہے اور میرے شوہر کا نام دانیال تھا۔ دانیال پیدائشی طور پر تو نابینا نہیں تھے، لیکن ایک حادثے کی وجہ سے وہ اپنی بینائی کو بیٹھے تھے۔ بینائی جانے کے باوجود ان کی محبت، ان کا خلوص اور میرے لیے ان کا جذبہ کبھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ہر وقت میری خوشی کا خیال رکھتے تھے، لیکن میرے ذہن پر ایک عجیب اور تاریک جنون سوار ہو چکا تھا۔ جب بھی وہ میرے قریب آتے، میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آتا کہ دانیال تو دیکھ نہیں سکتے، اگر میری جگہ کوئی اور بھی ہو تو انہیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ یہ سوچ رفتہ رفتہ ایک سنسنی خیز کھیل میں بدل گئی۔ ہمارے گھر میں ایک نوکرانی کام کرتی تھی جس کا نام شبانہ تھا۔ وہ غریب اور ضرورت مند تھی اور پیسوں کی خاطر وہ میرے ہر حکم کو ماننے پر مجبور تھی۔ میں نے شبانہ کو پیسوں کا لالچ دیا اور ایک انتہائی غلط قدم اٹھایا۔ جب بھی دانیال میرے قریب آنے کی کوشش کرتے، میں خاموشی سے شبانہ کو بلا لیتی، اس کے کپڑے اتار کر اسے دانیال کے آگے کر دیتی اور خود کمرے کے کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے یہ سب دیکھا کرتی۔ دانیال اندھیرے میں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے، جبکہ میں ایک طرف بیٹھ کر اس خطرناک کھیل کا لطف لے رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت چالاک ہوں اور دانیال کو کبھی اس بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ دن گزرتے گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن گناہ کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ ایک شام موسم بہت خراب تھا اور باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ دانیال معمول سے پہلے ہی کمرے میں آ گئے۔ میں نے جلدی سے شبانہ کو اشارہ کیا اور ہمیشہ کی طرح خود سائٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ دانیال نے شبانہ کو اپنے قریب کیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ اچانک دانیال کا ہاتھ شبانہ کے گلے میں موجود ایک تعویذ پر پڑا۔ وہ تعویذ شبانہ کی خاص پہچان تھا جو وہ ہمیشہ پہنتی تھی۔ دانیال کے ہاتھ رک گئے، انہوں نے اس تعویذ کو چھوا اور پھر ان کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ دانیال نے فوراً شبانہ کو خود سے دور کیا اور غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولے، تم سائرہ نہیں ہو، تم کون ہو؟ کمرے میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ شبانہ خوف سے رونے لگی اور اپنے کپڑے سمیٹ کر باہر کی طرف بھاگی۔ میں اپنی جگہ پر منجمد ہو چکی تھی، جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ دانیال نے غصے اور صدمے سے چلاتے ہوئے میرا نام لیا، سائرہ کہاں ہو تم؟ یہ سب کیا ہے؟ میں روتی ہوئی ان کے قدموں میں گر گئی اور اپنی اس گھناؤنی حرکت کا اعتراف کر لیا۔ میں نے سوچا تھا وہ مجھے معاف کر دیں گے، لیکن دانیال کا صدمہ میری سوچ سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ان میں محبت کی جگہ اب صرف نفرت اور حقارت تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، سائرہ میں آنکھوں سے اندھا تھا، لیکن تم تو دل اور روح کی اندھی نکلی۔ تم نے صرف دانیال کو دھوکہ نہیں دیا، تم نے اس محبت کا جنازہ نکالا ہے جو میں نے صرف تمہارے لیے اپنے دل میں رکھی تھی۔ اس رات کے بعد دانیال نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ انہوں نے مجھے طلاق تو نہیں دیا، لیکن وہ مجھے اپنے وجود سے الگ کر چکے تھے۔ آج میں اسی گھر میں ایک زندہ لاش کی طرح رہتی ہوں۔ دانیال میرے سامنے ہوتے ہیں، لیکن وہ اب مجھے کبھی محسوس نہیں کرتے۔ میں روز جیتی ہوں اور روز مرتی ہوں، اور یہ پچھتاوا اب میری زندگی کا مقدر بن چکا ہے کہ کاش میں نے اپنے شوہر کے اندھے پن کا اس طرح مذاق نہ اڑایا ہوتا۔